بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 118 ہے اور مجاز عقلی کی بات ہو رہی ہے، اسی کی مثالیں بیان کرتے ہوئے مصنف اور پھر شارح فرماتے ہیں تو قولہم عیشۃ الراضیہ فیما بنی للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيش مرضية والسيل مفعم في عكسه أعني فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل لأن السيل هو الذي يفعم أي يملأ من أفعمت الإناء إذا ملأته وشعر شاعر في المصدر والأولى التمثيل بنحو جد جده لأن الشعر ها هنا بمعنى المفعول۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اور شارح رحمہ اللہ نے مجاز عقلی کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مجاز عقلی پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ اسناد کی دو قسمیں ہیں کہ اسناد ما هو له کی طرف اور غیر ما هو له کی طرف۔ غیر ما هو له کی طرف کا نام مجاز عقلی تھا، اس کے کئی مختلف نام اور بھی تھے، اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں۔ کئی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ مجاز عقلی کی ایک مثال عیشۃ الراضیۃ ہے۔ کیسے ہے؟ تفسیر اس کی یہ ہے کہ راضیۃ جو ہے وہ مبنی للفاعل ہے، کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور وہ فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ مبنی للفاعل ہے۔ اور مبنی للفاعل میں اگر اسناد فاعل کی طرف ہو تو وہ اسناد حقیقی ہے، اور اگر فاعل کے غیر کی طرف ہو تو مجازی ہے۔ تو یہاں پر ہے تو یہ اسم فاعل جو فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن اسناد اس کی جو ہے وہ غیر فاعل کی طرف ہے۔ تو راضیۃ کی جو اسناد ہے وہ اس ضمیر کی طرف ہے جو ضمیر راضیۃ میں پوشیدہ ہے اور عیشۃ کی طرف راجع ہے، اور عیشہ جو ہے یہ مفعول بہ حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیشہ خود راضی نہیں ہوتی، یعنی زندگی خود راضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا صاحب یعنی صاحب عیشہ راضی ہوتا ہے۔ تو عیشہ جو ہے وہ حقیقتاً مرضیہ ہے، راضیہ نہیں ہے۔ تو اب اس مثال میں مبنی للفاعل کی جو اسناد ہے وہ مرضیہ کی طرف ہو گئی ہے اور مفعول بہ کی طرف ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ اسناد مجازی ہوگی، کیونکہ مبنی للفاعل میں مفعول بہ جو ہے وہ فعل کا غیر ما هو له ہوتا ہے، نہ کہ ما هو له۔ تو اس لیے جو عیشۃ الراضیہ ہے یہ مجاز عقلی کی مثال ہے کہ راضیۃ میں جو ضمیر ہے وہ عیشہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور عیشہ مفعول ہے، حالانکہ فعل معروف میں اگر اسناد فاعل کی طرف ہو تو وہ حقیقی تھی، یا فاعل کی طرف نہیں مفعول کی طرف ہے جو غیر ما هو له ہے فاعل کا، تو اس لیے یہ مجاز کی مثال ہے عقلی۔ شارح رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ راضیۃ کی جو اسناد ہے وہ مفعول بہ کی طرف کی گئی ہے، یعنی عیشہ کی جو ضمیر ہے اس کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ وہ ضمیر جو راضیۃ میں مستتر ہے اور عیشہ کی طرف راجع ہے وہ راضیۃ کا فاعل ہے، مفعول نہیں ہے۔
تو وہ تو فاعل کی طرف ہے، مفعول کی طرف تو نہیں ہے، لیکن شارح نے تو یہ کہا ہے کہ مفعول کی طرف کی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر گو کے ترکیب میں فاعل نحوی ہے، لیکن حقیقتاً مفعول بہ ہے، کیونکہ عیشہ جو ہے وہ مرضیہ ہے نہ کہ راضیہ۔ اسی حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ راضیہ کی اسناد اس کے حقیقی مفعول بہ کی طرف کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ راضیتن کی اسناد ضمیر عیشہ کی طرف کی گئی ہے، یہ کہی ہے بات، یہ نہیں کہا کہ عیشہ کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ راضیتن کی اسناد جو ہے وہ ضمیر عیشہ کی طرف ہو یا عیشہ کی طرف ہو، لیکن بات یہ کہی گئی ہے کہ راضیتن کی اسناد ضمیر عیشہ کی طرف ہے نہ کہ عیشہ کی طرف۔ یوں نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ضمیر عیشہ کی طرف کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر راضیتن کی اسناد عیشہ کی طرف بول دی جاتی تو یہ اسناد مبتدا کی طرف چلی جاتی، کیونکہ عیشہ ترکیب میں مبتدا ہے، اور یہ پہلے بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ مصنف کے نزدیک مبتدا کی طرف جو اسناد ہوتی ہے وہ نہ تو حقیقی ہوتی ہے نہ مجازی ہوتی ہے، بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ ہوتی ہے۔ تو جب ایسا ہوتا تو عیشہ کی طرف اسناد کرنے کی صورت میں اس کو مجاز عقلی کی مثال میں پیش کرنا درست نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ضمیر عیشہ کی طرف نہ کہ عیشہ کی طرف۔ تو بہرحال جو شارح نے کہا ہے کہ اسناد مفعول بہ کی طرف ہے تو وہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے کہا ہے گو کہ وہ ترکیب نحوی میں فاعل ہے۔ دوسری جو مثال ہے وہ سیل مفعم کی ہے۔ اس مثال میں فعل جو ہے وہ مبنی للمفعول ہے، کیونکہ اس میں مفعول افعام سے، اور جب فعل مبنی للمفعول ہے تو اس کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ اب فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو گویا کہ مبنی للمفعول کی نسبت فاعل کی طرف غیر معمول لہو کی طرف ہے، تو یہی مجاز عقلی ہے۔ مفعم افعام سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول فعل مجہول کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کی اسناد جو ہے وہ ضمیر کی طرف کی گئی ہے جو مفعم میں پوشیدہ ہے، اور وہ سیل کی طرف راجع ہے۔ اب سیل اگرچہ ترکیب میں مبتدا ہے لیکن افعام کا فاعل حقیقی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ افعم السیل الوادی، کے سیلاب نے وادی کو بھر دیا، اور وہ ضمیر جو مفعم کی طرف اسناد کی گئی ہے اگرچہ وہ نائب فاعل ہے لیکن حقیقتاً اس کا فاعل ہے۔ بہرحال تو سیل مفعم میں فعل مبنی للمفعول کی اسناد جو ہے وہ چونکہ فاعل کی طرف کی گئی ہے، اور فاعل جو ہے وہ فعل مبنی للمفعول کا غیر معمول لہو ہوتا ہے، لہذا یہ اسناد بھی مجازی شمار ہوگی۔ تیسری مثال جو مصنف رحمہ اللہ نے دی ہے وہ شعر شاعر ہے۔ اب یہ جو تیسری مثال ہے شعر و شاعر، اس مثال میں مبنی للفاعل کی اسناد جو ہے وہ مصدر کی طرف ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شاعر اسم فاعل ہے اور یہ مبنی للفاعل ہوا فعل معروف کے حکم، کیونکہ اسم فاعل فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، تو شاعر اسم فاعل ہے، فعل معروف کے حکم میں وہ مبنی للفاعل ہوا، اور اس کی اسناد جو ہے اس ضمیر کی طرف ہے جو اسم مستتر ہے، اور شعر جو ہے وہ مصدر کی طرف راجع ہے، شاعر کی ضمیر۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ فعل شعر کا فاعل حقیقی آدمی ہوتا ہے نہ کہ شعر مصدر۔ اب تو یہ تھا کہ فاعل کی طرف اسناد ہوتی اور شعر و شاعر صاحب ہی کہا جاتا ہے، لیکن جب ضمیر مصدر کی طرف اسناد کر دی گئی تو غیر معمول لہو کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ اسناد بھی مجازی ہوگی نہ کہ حقیقی ہوگی۔ شعر و شاعر میں یہ اسناد بھی مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ شعر و شاعر والی ترکیب اہل عرب وہاں اختیار کرتے ہیں جب وہ کسی چیز میں مبالغہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے ظل و ظلیل، گھنا سایہ، تو شعر و شاعر یہ اسی قبیل سے ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مصدر کی طرف اسناد کرنے کی مثال میں جد جدہ کو پیش کرنا زیادہ مناسب تھا بجائے شعر و شاعر کے۔ جدہ جدہ کرتے، اس مثال میں جدہ فعل معروف ہے اور اس کی اسناد جو ہے وہ جد مصدر کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ اب تو یہ تھا کہ اس کی اسناد جو ہے وہ فاعل یعنی صاحب جد کی طرف کی جاتی جو کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اس مثال میں بھی چونکہ غیر معمول لہو کی طرف اسناد کی گئی اس لیے یہ بھی اسناد مجازی ہے۔ ارے یہ بات کہ اس کو مثال میں پیش کرنا کیوں بہتر ہے،
تو اس کو مثال میں پیش کرنا بجائے شعر و شاعر کے اس لیے بہتر ہے کہ شعر جو ہے وہ اسم مفعول کے معنی میں، کیونکہ کلام منظور ہوتا ہے وہ، تو جب شعر اسم مفعول کے معنی میں ہے تو شاعر میں جو ضمیر ہے اور شعر کی طرف راجع ہے تو اس کی طرف اسناد کرنا مصدر کی طرف اسناد نہیں ہوگی بلکہ وہ مفعول کی طرف اسناد ہوگی، اور یہ مثال عیشۃ الراضیہ کے قبیل سے ہوگی، اسناد المصدر کے قبیل سے نہیں ہوگی، جبکہ جد جدو میں یہ احتمال نہیں ہے، اس لیے اسناد المصدر کی مثال میں شارح رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس کو پیش کرنا زیادہ مناسب تھا۔ تو بہرحال یہ مثالیں بیان کی ہیں شارح رحمہ اللہ اور ماتن رحمہ اللہ نے۔ یہ اسناد مجازی کی مثال ہے اس لیے کہ وہ مبنی للفاعل میں فاعل کے علاوہ ہو رہی ہے اور مبنی للمفعول میں مفعول کے علاوہ ہو رہی ہے، اسی لیے جو ہے وہ اسناد مجازی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ قولہم عیشۃ الراضیہ، جیسے عربوں کا قول عیشۃ الراضیہ، یہ فیما بنی للفاعل، وہ جو مبنی للفاعل ہے اس میں واسند للمفعول بھی، اور اس کی اسناد مفعول بھی کی طرف ہے۔ اذا العیش مرضیہ، کیونکہ عیش جو ہے وہ مرضیہ ہے، راضیہ نہیں ہے حقیقی طور پر، تو مبنی للفاعل میں اسناد جو ہے بجائے فاعل کے مفعول کی طرف ہو رہی ہے، یہ اسناد ہے مجازی ہے۔ اور سیل مفعم، اور سیل مفعم بھی جو ہے وہ اس کی مثال ہے مجازی، فی عکسہ، اس کا الٹ، یعنی فیما بنی للمفعول، کہ یہ مبنی للمفعول ہے، مفعم اسم مفعول ہے، فعل مجہول کے حکم میں ہوتا ہے، تو مبنی للمفعول ہے، فعل مجہول ہے، واسند للفاعل، جبکہ نسبت اس کی فاعل کی طرف کی گئی ہے، تو مبنی للمفعول میں نسبت فاعل کی طرف ہے تو گویا غیر ما هو له کی طرف ہے، تو یہی اسناد مجازی ہے۔ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں لأن السیل، کیونکہ سیل یعنی جو بہنا ہے، هو الذی یفعم، وہی تو بھر دیتا ہے، ای یملأ، وہ بھر دیتا ہے وادی کو، تو اس لیے اسناد جو ہے وہ فاعل کی طرف ہے، مبنی للمفعول میں اسناد فاعل کی طرف۔ یہ افعمت الاناء سے ہے، یعنی میں نے برتن بھر دیے، اذا ملأتہ، جب اس کو بھر دیں آپ، تو یہ افعام کہلاتا ہے، تو سیل مفعم بھی اسی سے نکلا ہے، تو یہ مبنی للمفعول میں اسناد فاعل کی طرف ہے، تو یہ غیر ما هو له کی طرف اسناد ہے، تو یہ مجاز عقلی۔ اور شعر و شاعر، تو یہ بھی جو ہے وہ مجاز عقلی کی مثال ہے، فی المصدر، یہ مصدر کی مثال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شاعر جو ہے وہ کی جو نسبت ہے وہ شعر کی طرف ہے، اب شعر مصدر ہے تو یہ غیر ما هو له کی طرف اسناد ہو رہی ہے، لہذا یہ بھی مجاز عقلی ہے۔ وَلَوْلَا التَّمْثِيلُ بِنَحْوِ جَدَّ جِدُّهُ، فرماتے ہیں مناسب اور بہتر یہ تھا کہ جد جدہ کے ذریعے مثال بیان کی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ شعر ہاں ہونا بمعنی المفعول، یہاں پہ تو شعر مفعول کے معنی میں، کیونکہ منظوم کلام کہلاتا ہے، تو اب جب وہ منظوم کلام مفعول کے معنی میں ہوا تو گویا کہ اسناد جو ہے وہ مصدر میں مفعول کی طرف ہو گئی، یعنی عیشۃ الراضیہ والے قبیل سے ہو گئی ہے، جبکہ جد جدہ میں یہ احتمال نہیں ہے، لہذا بہتر یہ تھا کہ جد جدہ کے ذریعے مثال دی جاتی، شعر و شاعر کے ذریعے نہ دی جاتی، اس کی اس میں احتمال مفعول کا ہے، جبکہ جد جدہ میں احتمال مفعول کا نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سب کی سب مثالیں جو بیان ہوئی ہیں، عیشۃ الراضیہ، سیل مفعم، شعر و شاعر، جد جدہ، یہ اسناد مجازی کی مثالیں ہیں، کیونکہ سب میں اسناد غیر ما هو له کی طرف ہے، اور غیر ما هو له کی طرف جب اسناد ہوتی ہے تو وہی مجاز عقلی شمار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔